بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبشہ کے بادشاہ کے سامنے جا کر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور عمارہ بن ولید نے اسے سجدہ کیا۔ بادشاہ نے انہیں اپنے دائیں بائیں بٹھا لیا۔ اب انہوں نے بادشاہ سے کہا، ہمارے خاندان کے کچھ لوگ آپ کی سرزمین پر آئے ہیں۔ یہ لوگ ہم سے اور ہمارے معبودوں سے بیزار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیا۔ یہ ایک ایسے دین میں داخل ہو گئے ہیں جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ۔ اب ہمیں قریش کے بڑے سرداروں نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر نجاشی نے کہا، وہ لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ ہی کے ہاں ہیں۔ نجاشی نے انہیں بلانے کے لیے فوراً آدمی بھیج دیے۔ ایسے میں ان پادریوں اور دوسرے سرداروں نے کہا، آپ ان لوگوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ زیادہ جانتے ہیں۔ نجاشی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، پہلے میں ان سے بات کروں گا کہ وہ کس دین پر ہیں۔ اب مسلمان دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، نجاشی سے بات میں کروں گا۔ ادھر نجاشی نے تمام عیسائی عالموں کو دربار میں طلب کر لیا تاکہ مسلمانوں کی بات سن سکیں۔ وہ اپنی کتابیں بھی اٹھا لائے تھے۔ مسلمانوں نے دربار میں داخل ہوتے وقت اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا، بادشاہ کو سجدہ نہ کیا۔ اس پر نجاشی بولا، کیا بات ہے، تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فوراً بولے، ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجے ہیں اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو۔ اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہم نے آپ کو وہی سلام کیا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے۔ نجاشی اس بات کو جانتا تھا، اس لیے کہ یہ بات انجیل میں تھی۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے نجاشی کو بھڑکانے کے لیے اس سے کہا، یہ لوگ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے مختلف عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ انہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ اس پر نجاشی نے پوچھا، تم لوگ عیسیٰ ابن مریم اور مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی کہ وہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں اور کنواری مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کے دربار میں یہ تقریر کی، اے بادشاہ، ہم ایک گمراہ قوم تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتہ داروں کے حقوق غصب کرتے تھے، پردیسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ہمارا ہر طاقتور آدمی کمزور کو دبا لیتا تھا۔ یہ تھی ہماری حالت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں اسی طرح ایک رسول بھیجا جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں میں رسول بھیجے جاتے رہے ہیں۔ یہ رسول ہم ہی میں سے ہیں۔ ہم ان کا حسب نسب، ان کی سچائی اور پاک دامنی اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک جانیں، اس کی عبادت کریں، اور یہ کہ اللہ کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں انہیں ہم چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزے رکھیں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت پوری کرنے، رشتہ داروں کی خبر گیری کرنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے، برائیوں اور خون بہانے سے بچنے اور بدکاری سے دور رہنے کا حکم دیا۔ اسی طرح گندی باتیں کرنے، یتیموں کا مال کھانے اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں پر تہمت لگانے سے منع فرمایا۔ ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے، اور جو تعلیمات وہ لے کر آئے ہم نے ان کی پیروی کی۔ بس اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی تاکہ ہمیں پتھروں کی پوجا پر دوبارہ مجبور کر سکے۔ ان لوگوں نے ہم پر بڑے بڑے ظلم کیے، نئے سے نئے ظلم ڈھائے، ہمیں ہر طرح سے تنگ کیا۔ آخرکار جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا اور یہ ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ بن گئے تو ہم آپ کی سرزمین کی طرف نکل پڑے۔ ہم نے دوسروں کے مقابلے میں آپ کو پسند کیا۔ ہم تو یہاں یہ امید لے کر آئے ہیں کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا، کیا آپ کے پاس اپنے نبی پر آنے والی وحی کا کچھ حصہ موجود ہے؟ جواب میں حضرت جعفر بولے، ہاں موجود ہے۔ نجاشی بولا، وہ مجھے پڑھ کر سنائیں۔ اس پر انہوں نے قرآن کریم سے سورہ مریم کی چند ابتدائی آیات پڑھی۔ آیات سن کر نجاشی اور اس کے درباریوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نجاشی بولا،
ہمیں کچھ اور آیات سناؤ۔ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کچھ اور آیات سنائیں۔ تب نجاشی نے کہا، اللہ کی قسم یہ تو وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ خدا کی قسم میں ان لوگوں کو بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس طرح قریشی وفد ناکام لوٹا۔ دوسری طرف مکہ کے مسلمان اسی طرح گھاٹی شعیب ابی طالب میں مقیم تھے۔ وہ اس میں 3 سال تک رہے۔ یہ 3 سال بہت مصیبتوں کے تھے۔ اس گھاٹی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ حالات دیکھ کر کچھ نرم دل قریشی لوگ بھی غمگین ہو گئے۔ ایسے لوگ کچھ کھانا پینا ان حضرات تک کسی نہ کسی طرح پہنچا دیا کرتے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش کے لکھے ہوئے معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ معاہدے کے الفاظ میں سے سوائے اللہ کے نام کے اور کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ابو طالب کو بتائی۔ ابو طالب فوراً گئے اور قریش کے لوگوں سے کہا، تمہارے عہد نامے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے اور یہ خبر مجھے میرے بھتیجے نے دی ہے۔ اس معاہدے پر صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اگر بات اس طرح ہے جیسا کہ میرے بھتیجے نے بتایا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر تم اب بھی باز نہ آئے تو پھر سن لو، اللہ کی قسم جب تک ہم میں آخری آدمی بھی باقی ہے اس وقت تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ سن کر قریش نے کہا، ہمیں تمہاری بات منظور ہے، ہم معاہدے کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب انہوں نے معاہدہ منگوایا۔ اس کو واقعی دیمک نے چاٹ لیا تھا، صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی تھا۔ اس طرح مشرک اس معاہدے سے باز آ گئے۔ یہ معاہدہ جس شخص نے لکھا تھا اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ معاہدے کا یہ حال دیکھنے کے بعد قریشی لوگ شعیب ابی طالب پہنچے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے کہا، آپ اپنے اپنے گھروں میں آ جائیں، وہ معاہدہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اس طرح 3 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی اپنے گھروں میں لوٹ آئے اور ظلم کا یہ باب بند ہوا۔